بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ النجباء اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ کے خصوصی کرم اور اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ نور کی آیت نمبر 56 سے ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے قبل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور اس وعدے کو خلافت راشدہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک اختتام پذیر ہوئی اور 30 سال جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی پھر بادشاہت ہوگی. وہ وعدہ پورا ہوا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط، فرائض، سنن، مستحبات اور آداب کے ساتھ ادا کرو. خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو. توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ نماز ادا کرو. نماز کو فقط عادت نہ بناؤ. جو یہ جملہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ نماز کے عادی بنو، نماز کی عادت نہیں ہونی چاہیے، نماز کا شوق ہونا چاہیے. عادت وہ ہوتی ہے کہ بندہ کام کرتا رہتا ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے. عادت کی طرف بندہ متوجہ نہیں ہوتا. عادت کی طرف دوسرے لوگ متوجہ تو ہو جاتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہ چیز اس بندے کی عادت ہے، لیکن خود بندہ اس عادت کی طرف بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتا. تو نماز کو عادت نہیں بنانا چاہیے، نماز کو شوق بنانا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. مال کی قربانی یہ مقدمہ ہے
کہ اللہ رب العزت مال کی قربانی لے کر کے پھر اس سے آگے جان کی قربانی اس کی راہ میں مسلمانوں کو، مومنوں کو دینے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس لیے جب نماز کے پابند ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی اور پھر مال اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا، تو اب اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے خوگر ہو گئے۔ تو اس لیے جہاں بھی اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا تو نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یہ طریقہ ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے اور بتدریج احکام ارشاد فرماتا ہے۔ گریجولی، درجہ بدرجہ، جو آسان ہوتے ہیں وہ پہلے حکم دیتا ہے اور پھر جیسے جیسے مشقت والے کام ہوتے ہیں وہ بعد میں حکم فرماتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی تھی اور ایمانیات تھے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، پھر زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، پھر جہاد کا حکم آیا، حج کا حکم آیا۔ تو جیسے جیسے جو جو چیز مشکل تھی اس کو بعد میں ارشاد فرمایا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اطاعت کرو، آپ کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحم فرماتا ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ سے یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ ضابطہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ حضور کی سنت پر عمل کریں، اپنی زندگی کو سنت کا پیکر بنائیں، تو اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے گا۔ اور جب اللہ رب العزت کسی پر، کسی ایک فرد پر یا کسی قوم پر رحم فرماتا ہے تو پھر اس کو آسانیاں عطا فرماتا ہے، پھر اس قوم کو، ان افراد کو، ان اشخاص کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے، پھر ان اقوام کو اللہ رب العزت دنیا کی دوسری اقوام پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ جس جس انسان نے اور جس جس گروہ اور قبیلے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت کو اپنایا، حضور کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، وہ اقوام عالم میں ممتاز حیثیت کی حامل ہوئیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مردے زندہ کر دینا یا دل کی باتوں کو جان لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کسی گمراہ کو حضور کی سنت کا پیکر بنا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت کا پیکر ہوگا تو اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے گا، اور جب رحم فرمائے گا تو رحم کا تقاضا یہ ہے، مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام امور میں، تمام معاملات میں، دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جن لوگوں نے کفر کیا ہے یا جن لوگوں نے کفران نعمت کیا ہے، ناشکری کی ہے، ان کے بارے میں گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں،
اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی شدید ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بے شک بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے وہ. یہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا انکار کیا. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان والو، تمہارے غلام اور نابالغ بچے گھروں میں داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت طلب کریں. آغاز میں مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے، حالات معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھے، گھروں کے دروازے اور پردے وغیرہ نہیں تھے. اس وقت بعض افراد گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، یا خاص طور پر جو گھروں کے خدام تھے، غلام تھے، وہ بغیر اجازت چلے جاتے تھے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک انصاری نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دعوت کی، تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے گھر کے اندر. تو اس انصاری کی زوجہ محترمہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، انسان کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، کبھی اپنی زوجہ کے ساتھ شوہر مشغول ہوتا ہے، تو لوگ بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی. ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات میں ان نابالغ بچوں کو اور غلاموں کو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. ان 3 اوقات میں خدام اور بچے بھی اجازت لے کر داخل ہوں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور اس کے بعد بغیر اجازت کے ظاہر ہے فریکوینٹلی آنا جانا پڑتا تھا غلاموں کو، خدام کو، بچوں کو گھروں کے اندر. تو ان 3 اوقات کے علاوہ اللہ رب العزت نے رخصت دے دی کہ اس کے بعد نہ ان پر کوئی حرج ہے نہ تم پر کوئی حرج ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس گھروں میں آنے جانے والے ہیں. یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے ارشاد فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت طلب کر کے آئیں، خواہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی آئیں، لیکن ان اوقات میں اجازت طلب کر کے آئیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے اور بے حد حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینت۔ پردے کے احکام اس سے قبل اللہ رب العزت نے شروع میں ارشاد فرمائے تھے۔ اب بوڑھی خواتین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حجاب کے کپڑے اتاریں، یعنی چہرہ وغیرہ اگر نہ چھپائیں تو بوڑھی خواتین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ اپنا بناؤ سنگار دکھانے والی نہ ہوں۔ کچھ زیادہ عمر کی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنا بناؤ سنگار کر کے رکھتی ہیں، تو ان عورتوں کی بات نہیں ہے جو مایوس ہو چکی ہیں نکاح سے اور ان کو کوئی خواہش نہیں رہی، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر پردہ نہ بھی کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر احتیاط کریں یعنی کہ پردہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر پردہ کریں تو بہتر ہے، اور اگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت بہت سننے والا اور بے حد جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، نابینا پر کوئی گناہ نہیں ہے، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں ہے، مریض پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے ان کے علاوہ جو ہو۔ کس بات میں؟ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھاؤ پیو۔ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، اور او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو تمہارے قبضے میں گھر ہیں اور ان کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے جو گھر ہیں ان میں سے تم کھاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تو تمہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ یہ آیا مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب
یہ جو افراد جن کا ذکر کیا، اندھے یا لنگڑے یا مریض، ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ناانصافی سے کھاتے ہیں. یعنی اندھے کو پتہ نہیں چلتا کہ پلیٹ میں اگر مل کر کھا رہے ہوں کہ پلیٹ میں کوئی اچھا کھانا کہاں پر ہے. جیسے ہم لوگ 4 افراد مل کر کھاتے ہیں، تو جو اندھا ہوگا وہ زیادہ بوٹیاں بھی کھا سکتا ہے. اگر 4 افراد کو 4 بوٹیاں دی گئیں تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اٹھا لے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں، یہ ہم سب کے لیے اس میں بڑا درس ہے. اگر 4 افراد بیٹھ کر کنالی میں کھا رہے ہوں اور اس کے اندر 4 بوٹیاں ہوں تو ایک ایک بوٹی سب کو آتی ہے، تو ایک بوٹی کھانے کے بعد دوسری بوٹی کا آپ پر اس کو لینا ناانصافی ہے، وہ دوسرے کا حق ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر لنگڑے کے لیے یہ تھا کہ یہ زیادہ پھیل کر بیٹھتا ہے، جگہ زیادہ گھیرتا ہے. اور مریض کے بارے میں بھی لوگ اس سے گن کھاتے ہیں. ایک شخص تھا جس کو بیماری تھی اور اس کی کھال جسم کی ادھڑی ہوئی تھی اور کوئی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا اور اس کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. اسی طرح ایک جذام تھا. جذام کا مرض آپ سمجھتے ہیں. اس کو مجذوم کو کوئی اپنے ساتھ نہیں کھلاتا تھا، سب اس کے ساتھ گھن کھاتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ مل کر کھا رہے ہیں، ہمارے ہاں بیلی مل کر ہی کھاتے ہیں، تو ہاتھ دھونے کا حکم ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ آگے جھک جاتے ہیں کنالی کے اندر اور شوربہ منہ سے کنالی کے اندر گر رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ گھن کھاتے ہیں. تو دوسروں کو اس بارے میں امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کھانے میں بڑا صاف ستھرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور لقمہ لے کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہیے اور درمیان میں وہ کنالی کے اندر اس میں سے گرے نہ منہ سے. یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ہر بندے کا مزاج اور اس کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، تو لوگ پھر گن کھاتے ہیں. اور لنگر شریف ہے تو لنگر کے معاملات میں اور مشترکہ کھانے میں یہ آداب ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو ساتھ بٹھا کر کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لنگڑے کو، اندھے کو، مریض کو. اور پھر اس میں ایک اور بھی چیز تھی کہ جب صحابہ کرام جہاد کے لیے جاتے تھے تو اپنے گھروں کی چابیاں اس طرح کے افراد جو جہاد پر جا نہیں سکتے تھے ان کو دے جاتے تھے اور ان کو یہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارے ہاں اس طرح کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، تم کھا سکتے ہو. اب وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ہم ان کا مال کھائیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو اس معاملے میں رخصت عطا فرمائی کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے گھروں سے کھاؤ. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. یعنی کہ جو گھن کھا کے الگ ہو جائے اس کو بھی رخصت دی اللہ رب العزت. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمایا ہے. اب اگر کسی کو کسی جگہ بیٹھ کر کوئی گھن آتی ہو کسی دوسرے کے ساتھ، اس کے کسی معاملے کی وجہ سے، بعض اوقات ناک کی رینٹ نظر آ رہی ہوتی ہے یا صاف کپڑے نہیں پہنے ہوتے
تو اس طرح سے انسان کی طبیعت بعض اوقات بڑی نفاست پسند ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی رخصت عطا فرمائی کہ اگر الگ الگ کھاؤ یا وہاں سے اٹھ جاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کرو، اللہ سے اچھی دعا کرو کہ برکت اور پاکیزگی اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کرنے کا بار بار اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں، گھر والوں پر سلام کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور سلام آپ کو پیش کریں اور سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اس میں کتنی برکتیں ملتی ہیں، معاشی مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ رب العزت آیات ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے حکم ارشاد فرماتا ہے اور ہر بات کو صاف صاف کلیئر کر دیتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے۔ 3 آیات باقی ہیں، آج ممکن ہے کہ آخری روزہ ہو، اس لیے میں آپ کی اجازت سے اس کو سورہ نور کو آج ہم ختم کرتے ہیں، اگر کچھ منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب وہ کسی امر جامع میں حضور کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ امر جامع کیا ہے؟ امر جامع ہے جس طرح پنجگانہ نماز ہے، امر کہتے ہیں کسی کام کو اور جامع کہتے ہیں جمع کرنے والے کو۔ باجماعت نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، جہاد ہے، یا کسی بھی مشورے کی کوئی مجلس ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جب وہ جاتے ہیں حضور کی مجلس سے اٹھ کر تو اجازت لے کر جاتے ہیں، بغیر اجازت نہیں جاتے۔ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ چپکے سے کھسک جاتے تھے، اور بعض اوقات کسی صحابی کی اوٹ لے کر چھپ کر گزر جاتے تھے، نکل جاتے تھے۔ بالخصوص جمعے کے خطبے میں، جمعے کا خطبہ منافقین پر بڑا بھاری تھا اور وہ حضور کا خطبہ نہیں سنتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ کسی امر جامع میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استأذنوک لبعض شانہم فأذن لمن شئت منہم واستغفر لهم اللہ۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں۔ حضور کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب
آپ سے وہ اجازت طلب کریں تو جس کو چاہیں ان میں سے اجازت دے دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں. اب بخشنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. پھر جب خود بخشنے والا ہے تو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں فرما رہا ہے کہ اپنے غلاموں کے لیے مجھ سے مغفرت طلب کریں؟ اس لیے کہ اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرے. جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جناب سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بعد آپ کے جو غلام امت کے امام ہیں، جن میں مشائخ اعظام ہیں یا ائمہ کرام ہیں جو امامت کے منصب پر ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ جب وہ بلائیں مسلمانوں کو کسی خاص مقصد کے لیے تو اس وقت تک جب تک وہ اجازت نہ دیں وہاں سے اٹھ کر نہ جائیں. اور امام ابو القاسم قشیری نے لطائف الاشارات کے اندر یہ لکھا کہ جو مرشد ہے، جو روحانی باپ ہے، اس کی خدمت میں جو مریدین اور متقدین اور متوسلین اور اس کے زیر تربیت افراد ہیں، وہ جب حاضر ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہ لیں، اور اس شیخ کی مخالفت یہ زہر قاتل ہے. یہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، آج ہم عام لوگوں کے ساتھ مشائخ اعظام کا وہی معاملہ ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو علماء ہیں، یعنی علماء ربانیین، وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا. تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بلانے کو ایسے قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ ہم جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ایسے بلائیں. جب حضور کو بلانا ہمارے آپس میں بلانے کی طرح نہیں ہے تو آپ کی ذات اقدس ہماری ذاتوں کی طرح کس طرح ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دعا ہماری دعا کی طرح نہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا کہ حضور کے ساتھ انتہائی ادب اور تعظیم کے ساتھ بات کی جائے. اور اس کی تفصیل سورۃ الحجرات کے اندر بھی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضور کے ساتھ جب بات کریں تو آپ سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، دھیمی آواز میں بات کریں. اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، جناب
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گفتگو کرتے حضور کے ساتھ تو بمشکل حضور تک آواز پہنچتی، اور بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ دوبارہ سے بات دہرائیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تمہارے درمیان سے کسی آڑ میں چپکے سے نکل جاتے ہیں، یعنی اجازت لے کر نہیں جاتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ان کو ڈرنا چاہیے جو حضور کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ سے بغیر اجازت اٹھ کے آنے کو اللہ رب العزت نے گستاخی اور بے ادبی پر محمول کیا ہے، اور فرمایا کہ جو ایسے کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی مصیبت نہ آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے جس حال میں تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا۔ قیامت کے دن یہ سب کھل جائے گا، کون کیا کرتا تھا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے کرم، اس کے فضل، اس کی توفیق، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی نظر عنایت سے آج سورہ نور کی تمام آیات ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر لیا، اور اس کا ترجمہ اور مختلف مقامات کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر کل روزہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ کل کیا کرنا ہے، ورنہ اگر آج دن میں کوئی موقع ملا تو مزید کوئی سوالات جو سورہ نور کے حوالے سے آپ حضرات کے کوئی ذہنوں میں اگر آئے ہوں یا آپ نے کوئی سوال تیار کیے ہوں تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ایڈریس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا صدقہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب زدنی علما وحلما وحکمہ ومحبتا فی قلبی یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔